بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، حسب معمول آج عربی کی کلاس کے آغاز میں ہم پرانے سبق کا کچھ خلاصہ پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی دفعہ مرکبات میں سے مرکب اضافی کو پڑھا تھا۔ مرکبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کسی جملے میں تنہا استعمال ہونے کے بجائے آپس میں مل کر استعمال ہو رہے ہیں۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں الفاظ استعمال ہونے لگے۔ اسے عربی میں مرکب کہتے ہیں۔ ہم نے ایک مرکب توصیفی پڑھا تھا اور اس کے بعد پھر مرکب اضافی پڑھا تھا۔ اس کی رسمی تعریف آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب کسی مرکب میں پہلا اسم دوسرے کی طرف منسوب ہو تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی آپ کو دی گئی تھیں۔ قول و رسول ہم نے پڑھا تھا، تو یہ جو قول رسول ہے یہ اس کی ایک مثال ہے کہ رسول کا قول۔ سورہ مطففین کی پھر آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس میں رب العالمین مضاف اور مضاف الیہ کی مثال ہے، جہانوں کا پروردگار۔ اور جیسا کہ میں نے توجہ دلائی تھی کہ اردو زبان میں کا کے کی جو ہے اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب الفجار میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ خود ایک مثال ہے مرکب اضافے کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بدکاروں کا نامہ اعمال۔ اس طرح کے مرکبات میں نے بتایا تھا کہ جو پہلا اسم ہوتا ہے، جو کہ مثال کے طور پر قول رسول کو اگر آپ لے لیجئے تو قول مضاف ہے اور رسول جو ہے مضاف الیہ، یعنی وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور ان کے باہمی تعلق کو اضافت کہتے ہیں۔ عربی میں اس کی ایک موٹی سی نشانی میں نے یہ بیان کی تھی کہ مضاف پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے۔ اور جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے کتاب مرقوم، اس میں نے اس کو اس لیے نمایاں کیا ہے کہ کتاب مرقوم مرکب اضافی کی نہیں بلکہ مرکب توصیفی کی مثال ہے، اس لیے کہ کتاب کے اوپر تنوین لگا ہوا ہے۔ پھر ایک دوسری بات اس حوالے سے بیان کی تھی کہ مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ سمجھا جائے گا۔ اور آخری بات یہ بیان کی تھی کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتا ہے۔ اور پھر ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے ہیں کہ آپ دیکھ لیجیے کہ کتاب الفجار میں فجار کے نیچے زیر ہے، قول رسول کے نیچے زیر ہے۔ اور جب بھی اس کی کوئی آپ مثال دیکھیں گے تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ نیچے زیر ہی ہوگا، جو مضاف الیہ ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگا اور یہ مجرور کہلاتا ہے۔ اور یہیں سے اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور جو آج کی چیز ہمیں پڑھانی ہے، بیان کرنی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اسم کے اعراب کو پڑھیں گے۔ اعراب کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے ہمیں حرکات کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے عربی زبان میں یہ جو زیر زبر پیش اردو میں ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں حرکات کہتے ہیں، حرکات ثلاثہ۔ اور جس کو ہم اردو میں جزم کہتے ہیں اس کو عربی میں سکون کہتے ہیں۔ یعنی کسی حرف کے اوپر یا تو زیر ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، جزم لگا ہوا ہوتا ہے تو حالت سکون میں ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، اس لیے میں اس کی کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، صرف متعارف کرا رہا ہوں اور یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ دیکھیے
یہ جو زبر ہے جسے ہم اردو میں زبر کہتے ہیں، عربی میں اس کو ہم فتح یا نصب کہیں گے، فتح یا نصب کہیں گے، اور زیر کو کسرہ یا ہم جر کہتے ہیں، اور جو پیش جو اردو میں کہلاتا ہے وہ دمہ یا رفع کہلاتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، زیر زبر پیش، تو اس کو ہم فتح کہتے ہیں زبر کو، یا نصب کہتے ہیں، یا زیر آئے گا تو اس کو ہم کسرہ کہیں گے یا جر کہیں گے، اور پیش آئے گا تو اسے ہم دمہ یا رفع کہیں گے۔ اچھا، اس کو میں اس طرح سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، انگریزی زبان چونکہ بالعموم ہم سیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ انگریزی زبان کا تلفظ جب ہم کسی لفظ کا سمجھتے ہیں تو اس کے لیے اصل میں اس میں ٹھیک اسی مقصد کے لیے واول استعمال ہو رہے ہیں۔ لفظ واول کو یا اگر آپ دیکھ لیجیے VOWEL، یہ اس کی سپیلنگ ہے، تو او اور ای کو آپ نکال لیں تو آپ دیکھیے کہ پھر اس کا تلفظ کر نہیں سکتے آپ، پھر اس کا کوئی تلفظ نہیں کر سکتے آپ۔ انگریزی زبان میں یہ جو 5 حروف تہجی ہیں، اے، ای، آئی، او، یو، جنہیں واول کہتے ہیں، یہ اصل میں تلفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر یہی کام حرکات کر رہی ہوتی ہے، کسی بھی لفظ کا جو تلفظ ہے وہ اصل میں آپ انہی حرکات سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو اتنی واضح ہے، اتنی مبرہن ہے، اتنی صاف ہے کہ اس کو مزید میں واضح کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اصلی ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو آج پڑھانا ہے، کہ یہ جو اعراب ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو اعراب ہے، اسم کا اعراب خاص طور پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اسم کے آخر کی حرکات کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں جو حرکات کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی حرکات سے مراد زیر زبر پیش کی جو تبدیلیاں ہیں، اس کو ہم اسم کا اعراب کہتے ہیں۔ اب مثالوں سے سمجھیے، ایک ہی لفظ ہے کتاب، ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں آپ کئی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ الکتابو پڑھیں گے، الکتابہ پڑھیں گے، الکتابی پڑھیں گے، الگ الگ مواقع پہ۔ اور اگر یہ تو معرفہ کی مثال تھی، اگر نکرہ اس کو ہم پڑھیں گے تو کتابن پڑھیں گے، کتابن پڑھیں گے، اور کتابن پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں پیش لگا ہوا ہے کتاب کے اوپر ذالک الکتاب، تو یہ اب ہم کہیں گے کہ جی حالت رفعی کے اندر ہے، اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، اس کے اوپر دمہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، قرآن مجید نماز کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں کتاب جو ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ زبر لگ گیا، نصب لگ گیا، ٹھیک ہے، فتح لگ گیا اس کے اوپر، تو حالت نصبی کے اندر یہ آ گیا۔ اور ایک مثال ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں، کتاب مرقوم، تو وہ پھر تنوین اس کے اوپر ہے لیکن پیش کی شکل میں ہے۔ تو اس طریقے سے اسم کی اعرابی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کیوں بدلتی ہے میں یہ زیر بحث نہیں لا رہا، صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ بدلتی ہے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالت کیوں بدلتی ہے۔ اور چونکہ میں بہت تھوڑا تھوڑا پڑھاتا ہوں تو کوشش یہ کروں گا کہ آج صرف ایک چیز کو پڑھاؤں اور یہ بتاؤں کہ کوئی اسم حالت جری میں کب آتا ہے، اس کے نیچے زیر کب لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ دو ہی مواقع ہوتے ہیں جس میں کوئی اسم وہ حالت جری میں سمجھا جائے گا۔ ایک جب کہ وہ مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ ایک فائدہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک، اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے۔ کتاب الفجار، کتاب الفجار، تو زیر آ رہا ہے فجار کے نیچے، فجار کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ اسی طرح قول رسول کے نیچے بھی آپ دیکھ لیجیے کہ رسول کے نیچے بھی زیر آ رہا ہے۔ یہ مثال ہے
مرکب اضافی کی. یہ اس کی ایک مثال ہے اور ایک وجہ ہے. جو دوسری وجہ ہے وہ یہ کہ جب کسی اسم سے پہلے کچھ خاص قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہی حروف جارہ ہیں، حرف جر اس میں لگ جائے اس سے پہلے تو وہ اس کو ہر حال میں مجرور کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں بعض ایکسیپشن ہوتی ہیں، وہ اپنے موقع پہ زیر بحث آئیں گی. اور عربی کا یہ اصول سمجھ لیے گا کہ ہر اصول کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایگزیمپشن ہوگا، لیکن عام حالات میں یہی فائدہ ہے. تو اس کی سادہ ترین جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہوئی ہیں کہ بالکتابی، بے جو ہے وہ حروف جارہ میں سے حرف ہے، یہ اس کے نتیجے میں بالکتابی ہی پڑھا جائے گا. ہم کہتے ہیں نا آمنت بالکتابی، میں کتاب پر ایمان لے آیا. آمنت باللہ، تو آمنت باللہ سب سے زیادہ اس کی نمایاں مثال ہے کہ اس لیے کہ ایمانیات کا بیان یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر للہ، الحمد للہ، اللہ کے لیے. الحمد تعریف، کل شکر. الحمد للہ، اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو للہ ہے آج آپ نے سمجھ لیا اس لیے ہوتا ہے. یہ زیر اس کے نیچے اللہ کے آخر میں زیر اس وجہ سے آ رہا ہے. لام جو ہے یہ بتا رہا ہے اللہ کے لیے ہے، حرف جر ہے لام، تو اس لیے اس کے نیچے حرف جر چونکہ شروع میں آ گیا لام تو اس نے اللہ کے آگے زیر لگا دیا. علی الارض، زمین پر. اللہ جو ہے ایک حرف جر ہے. اور فی البیت، وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ فی البیت والحرم، تو یہ بڑی مشہور قوالی تھی فرید صاحب کی، اس میں کہتے ہیں فی البیت والحرم. تو یہ جو الفاظ ہیں جن کو ہم حروف جارہ کہہ رہے ہیں، یہ جو حروف جارہ ہیں یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. ہم سب نے انگریزی زبان میں پریپوزیشن کے عنوان سے یہ پڑھ رکھے ہیں. ٹو، فرام، ابو، ان، آن، یہ سب اس کی مثالیں ہیں. آن دا گراؤنڈ، ابو دا اسکائی، ان دا ہاؤس، فار ہیپینس. انگریزی زبان میں ہم یہ سب پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن وہ اتنی ذرا مشکل زبان نہیں ہے تو اس میں اس طریقے سے اعراب وغیرہ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. عربی زبان میں یہ اعراب کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ کسی بھی اسم سے جب پہلے آتے ہیں تو اس کو ہمیشہ مجرور کر دیتے ہیں، اس کے نیچے کسرہ لگ جاتا ہے، اس کے نیچے زیر لگ جاتا ہے. تو یہ بنیادی بات تھی جو میں نے آج سمجھانی تھی، اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ. اور ہمیشہ کی طرح میں واضح کر رہا ہوں کہ اس کا مقصد ان چیزوں کا یہ نہیں ہے کہ عربی میں آپ کو ماسٹر بنا دیا جائے. ابتدائی نالج ہے، اس کے بعد قرآن سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بلکہ ایک دوسرا فائدہ بھی ہے جو میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ بعض بڑے مفسرین جو ہیں وہ جب اپنی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کو بے دریغ بیان کر دیتے ہیں. یہ حالت رفعی میں ہے مثال کے طور پر، اور اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں زبان کے پہلو سے، لیکن وہ چونکہ بڑے اسکالر ہوتے ہیں تو اس کو واضح نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ حالت رفعی کیا ہوتی ہے. اب جس شخص نے یہ پڑھ نہیں رکھا تو وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ جو عالم دین ہے کیا فرما رہا ہے. مثال کے طور پر اردو زبان میں جو یہ کلاسیکل تفسیر ہے تدبر قرآن امین احسن اصلاحی صاحب کی، جو تو بہت بڑے اسکالر ہیں تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایکسپلین نہیں کرتے، وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں ان کے لیے، تو ان کا تو روزمرہ ہوتی ہے، وہ تو بیان کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. آپ اگر وہ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ ٹیکنیکلی کیا کیا انہوں نے باتیں کی، یہ حالت جری میں ہے اور یہ جو حالت رفعی کے اندر ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. یہ آج آپ نے سمجھ لیا تو اس کا فائدہ قرآن مجید کے پہلو سے بھی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی عالم اگر بڑی تفسیر اپنی سمجھاتا ہے تو اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھنے میں فائدہ ہوگا اور بہت آسانی ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.